الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال وكل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر مرادف له إن توافقا في المعنى ومباين له إن اختلفا فيه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خیر. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر لفظ وہ دوسرے لفظ کی نسبت سے اگر ان معنی میں دونوں متوافق ہیں تو یہ اس کا مرادف ہے، وہ اس کا مرادف ہے، اور دونوں مترادفان ہو گئے. اور اگر یہ لفظ اس کی نسبت کریں دوسرے لفظ کی طرف تو معنی میں وہ دونوں مختلف ہیں تو یہ لفظ اس کا مبین ہے، وہ اس کا مبین ہے، اور دونوں متباینان ہیں. جی مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر لفظ بنسبت دوسرے لفظ کی، ہر لفظ جب اس کی نسبت کریں دوسرے لفظ کی طرف اگر معنی میں دونوں موافق ہوں تو یہ اس کا موافق ہر ایک دوسرے کا مرادف ہے اور دونوں. مترادفان ہیں. اور اگر نسبت کریں ایک لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف تو معنی میں مختلف ہوں تو دونوں اس کا معنی اپنا اس کا معنی اپنا تو ہر ایک دوسرے کا مبائن ہے اور یہ دونوں لفظ متباین ہیں. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے ہر لفظ پس وہ بنسبت لفظ آخر کے مرادف ہے اس کا اگر موافق ہیں وہ دونوں معنی میں اور چوتف پا کے جو مرادف ہوتے کل لفظ اور مبائن ہے اس کا اگر مختلف ہوں دونوں معنی میں. جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور ہر لفظ ہے پس وہ بنسبت دوسرے لفظ کے مرادف ہے اس کا اگر موافق ہوں وہ دونوں معنی میں اور مبائن ہے اس کا اگر مختلف ہوں دونوں معنی میں. اقول وامر من تقسیم اللفظ كان بالقياس الى نفسه وبالنظر الى نفس معناه وهذا تقسیم اللفظ بالقياس الى غيره من الالفاظ. بس علامہ قطب الدین تحتانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربط بیان کرتے ہیں ربط کہ وہ جو گزر گیا ہے نا لفظ مفرد کی تقسیم تھے سے وہ لفظ کی ذات کی نظر قیاس کرتے ہوئے تقسیم تھی ایک پہلی تقسیم، دوسری تھی اس کے معنی کی نظر سے کہ لفظ مفرد کا معنی واحد ہے یا معنی کثیر ہے. آگے سمجھے یہ دو تقسیمیں لفظ مفرد کی آ گئی ہیں اور یہ تقسیم ہے لفظ مفرد کی لفظ مفرد کے غیر الفاظ کی نظر سے. سنا جی تب اس سوال کا جواب بھی آ گیا. لفظ مفرد کی تقسیم آ گئی کڑی کڑی کی شروع کیتا ہے کہتے ہیں ایک شاید یہ کنیاں تقسیماں ہو سکتی ہیں کہ وہ جڑا بندہ آوے انہیں بیعت کیتی آوے. جی ہاں جی شارح فرماتے ہیں کہ وہ جو لفظ مفرد کی تقسیم گزر گئی ہے وہ لفظ کی تقسیم ذات کی نظر سے تھی، ذات کی نظر سے. جی اور اس کے معنی کی نظر سے، یعنی ایک تقسیم وہ تھی، دوسری تھی کہ جو اس سے پہلے آئی ہے کہ اس کا معنی واحد ہے اس اعتبار سے. اور یہ جو تقسیم ہے یہ لفظ کی تقسیم دوسرے الفاظ کی نظر سے کہ اس کا اور دوسرے لفظ کا معنی اپنا اپنا ہے یا معنی ایک، اس اعتبار سے میں کہتا ہوں وہ جو گزر گیا ہے یعنی لفظ مفرد کی تقسیم تھی وہ قیاس کرتے ہوئے لفظ مفرد کی ذات کی طرف سنا جی اور نظر کرتے ہوئے لفظ مفرد کے نفس معنی کی طرف. اور یہ تقسیم لفظ کی قیاس لفظ مفرد کی قیاس کرتے ہوئے الا غیر ہی لفظ مفرد کے غیر کی طرف
غیر کون یعنی الفاظ جی میں کہتا ہوں وہ جو گزر گئی یعنی تقسیم لفظ کی تھی وہ کہ قیاس کرتے ہوئے لفظ مفرد کی ذات کی طرف اور نظر کرتے ہوئے لفظ مفرد کے معنی کی طرف جی اور یہ تقسیم لفظ کی قیاس کرتے ہوئے لفظ کے غیر کی طرف وہ غیر کون یعنی الفاظ ہن تقسیم اذا نسبناه الى لفظ آخر فلا يخلو اما ان يتوافقا في المعنى اي يكون معناهما واحدا او يختلفا في المعنى اي يكون لاحدهما معنى وللآخر معنى آخر یہ لہذا لفظ جب نسبت کریں ہم ایک لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف جی ان کو ولیمے پر اکٹھے بلائیں ایک سٹیج پر بٹھا دیں تو پس نہیں خالی یا یہ کہ وہ متوافق ہوں گے معنی میں یہ متوافق ہوں گے معنی میں کا کیا مطلب ہے یعنی دونوں کا معنی ایک ہوگا دونوں کا یا وہ دونوں مختلف ہوں گے معنی میں یعنی اس کا معنی اور دوسرے کا معنی اور کیا کہ جی لفظ جب نسبت کریں دوسرے لفظ کی طرف تو یہ نہیں خالی ہوگا یا یہ کہ دونوں کا معنی متوافق دونوں معنی میں متوافق ہوں گے یہ ماتن دکان انتوافقات شارع اس کی وضاحت بھی تو کرنی ہے نا یعنی دونوں کا معنی ایک ہوگا یہ مطلب ہے جی دونوں معنی میں مختلف ہوں گے یعنی دونوں کے معنی یعنی دونوں میں سے ایک کا معنی اور ہے دوسرے کا معنی اور ہے پس لفظ جب نسبت کی ہم نے لفظ مفرد مراد ہے نسبت کی اس کی لفظ آخر کی طرف تو پس نہیں خالی یا یہ کہ متوافق ہوں گے دونوں معنی میں یعنی ہوگا معنی ان دونوں کا ایک یا مختلف ہوں گے معنی میں یعنی ہوگا دو میں سے ایک کے لیے معنی یعنی ایک معنی اور دوسرے کے لیے دوسرا معنی جی پس لفظ جب نسبت کی ہم نے لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف پس نہیں خالی یا یہ کہ ہوں گے متوافقان معنی میں یعنی ہوگا دو میں سے دونوں کا معنی ایک یا ہوں گے مختلفان معنی میں یعنی ہوگا دو میں سے ایک کے لیے معنی اور ایک دوسرے ایک معنی ایک اور دوسرے کے لیے معنی آخر فین کانا متوافقین فہو مرادف لہ واللفظان مترادفان اور اگر وہ دونوں متوافقین ہیں یعنی دونوں کا معنی ایک ہے تو یہ جو جس لفظ کو ہم نے نسبت دی ہے یہ مرادف ہے اس کا جب اس کو دیکھیں گے تو وہ مرادف ہے اس کا جب دونوں کو اکٹھے کریں گے تو یہ مترادفان ہو جائیں گے یہ کہ ہر ایک دوسرے کا مترادف جی کیا کہ جی اگر دونوں متوافقین ہوں یعنی دونوں کو پیچھے معنی کیا ہے نا معنی ایک تو جس لفظ کی نسبت کی ہے یہ مرادف ہے اس تک اس کا اور جب اس کی طرف سے دیکھیں گے تو وہ مرادف ہے اس کا اور دونوں جو ہیں وہ مترادفان ہوں گے پس اگر ہوں دونوں متوافقین تو پس لفظ مرادف ہے اس کا تو وہ خام خواہ اس کا ہوگا جی باب تفاعل اور مفاعلات میں تشارک ہوتا ہے جانبین سے اور لفظان مترادفان ہوں گے شابہ جی پس وہ مرادف ہے اس کا اور لفظان مترادفان آخذن من الترادف الذي هو رکوب احد خلف آخر كأن المعنى مركوب واللفظان راكبان عليه فيكونان مترادفين كالليس والأسد یہ ترکیب ہے اس کی اوخیزہ حاض اللفظ اخذم من التراد وہ حاشیے نظر آ رہے ہیں
کہ اب وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں. لیا گیا ہے یہ لفظ ترادف سے. ترادف اصل کس کو کہتے ہیں کہ ایک کا دوسرے کے پیچھے سوار ہونا. کی ہونا؟ دوسرے پیچھے سوال ਹੁਣ ਕੋੜੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕੋਣੀ ਜੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਜੀ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترادف. تو اب جو نا مناسبت کیا بنی؟ گویا کہ معنی ہے سواری اور دونوں لفظ اس پر سوار ہیں تو لہٰذا پھر وہ مترادفین ہو گئے, ہر ایک دوسرے کے پیچھے ہو گیا. جیسا کہ حیوان مفترس والا معنی, اس معنی کے لیے لفظ لیس کا بھی یہی معنی ہے اور لفظ اسد کا بھی. کیا کیا جی؟ مترادفان لیتے ہوئے لفظ ترادف سے. یہ لیا گیا کس سے؟ لفظ ترادف سے. ترادف سے. ظاہر ہے وہ ترادف مصدر ہے, مترادفان اسم فاعل ہے, تصنیع ہے, وہ تو واضح ہے. تو ترادف کیا ہوتا ہے کہ ایک کا سوار ہونا دوسرے کے پیچھے. گویا کے معنی سواری ہے, مرکوب ہے اور دونوں اس پر سوار ہیں. تو پھر کیا ہو گئے وہ؟ جیسا کہ لفظ لیس دونوں کا معنی ہے کہ حیوان مفتر او شیر لیتے ہوئے. او اخیزا حاضر لفظ لیا گیا یہ لفظ لینا ترادف سے, لیتے ہوئے ترادف سے. وہ ترادف جو کہ ایک کا سوار ہونا دوسرے کے پیچھے, گویا کے معنی سواری ہے اور لفظان سوار ہیں اس پر, تو پس ہو گئے وہ دونوں لفظ مترادفین. جیسے لفظ لیس اور لفظ اسد دونوں کا معنی شیر. جی لیتے ہوئے لیا گیا ہے یہ لفظ لیتے ہوئے ترادف سے, وہ ترادف کے وہ ایک کا سوار ہونا دوسرے کے پیچھے. معنی سواری ہے اور لفظان سوار ہیں معنی پر, پس ہوں گے دونوں لفظ مترادفین, ہو گئے مترادفین. جیسا کہ لفظ لیس اور لفظ اسد کا معنی ایک ہے, حیوان مفترس یعنی شیر. وَإِنْ كَانَ مختلفین فہو مباین لہ واللفظان متباینان. اور اگر وہ دونوں لفظ مختلف ہیں یعنی ہر ایک کا معنی اپنا ہے, تو جس کی ہم نے نسبت کی ہے دوسری طرف دوسرے لفظ کی طرف یہ اس کا مبین ہے اور وہ اس کا مبین ہے, اور لفظان آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ متباینان ہو جائیں گے. کیا کہ جی؟ اور اگر وہ دونوں معنی میں مختلف ہیں تو جس کی ہم نے نسبت کی ہے وہ دوسرے لفظ کی طرف یہ اس کا مبین ہے, جب اس کو دیکھیں گے تو وہ اس کا مبین ہے اور دونوں لفظ. اور اگر ہوں دونوں لفظ مختلفین معنی اپنا اپنا تو پس یہ لفظ مبین ہے اس کا اور دوسرے کا, دوسرا اس کا, اور لفظان متباینان ہیں. ہاں جی. اور اگر ہوں وہ دونوں لفظ مختلفین معنی میں, پس وہ مباین ہے, یہ مباین ہے اس کا, اور لفظان متباینان. لأن المباینۃ المفارقہ المباینۃ المفارقہ ومتى تختلف المعنى لم يكن المركوب واحدا فيتحقق المفارقة بين اللفظين للتفرقة بين المركوبين كالإنسان والفرس. اس لیے کہ مباینت متباینان یہ تو ہوگا نا تباین, یہ جو مباین ہے مباین یہ مشتق ہے مباینت سے, تو مباینت کا معنی ہوتا ہے مفارقت, جدائی, علیحدہ علیحدہ ہونا. تو جب معنی مختلف ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے, تو پھر نہ ہوئی سواری ایک کہ ہوئی, تو پر جب سواری اپنی اپنی ہے تو متحقق ہو گئی جدائی لفظین کے درمیان باوجہ جدائی کے سواریوں کے درمیان. ہر ایک کی سواری اپنی اپنی ہے, اس لیے ان میں کیا ہو گیا؟ تفریقہ پایا گیا. جی جیسا کہ لفظ انسان کا معنی اور ہے, لفظ فرس کا معنی اور ہے. جی
اس لیے کہ مباینت کا معنی ہے مفارقت، اور تو جب معنی مختلف ہے تو سواری ایک نہ ہوئی، تو لہٰذا لفظین میں مفارقت متحقق ہو گئی۔ کیوں؟ مرکوبین کے درمیان تفریقہ کی وجہ سے، کہ سواری اپنی اپنی، جیسے لفظ انسان اور لفظ فرس دونوں کا معنی اپنا، اس لیے کہ مباینت مفارقت ہے، اور جب مختلف ہے معنی، یعنی معنی اپنا اپنا ہے، تو نہ ہوئی سواری ایک، وہ مرکوب پس متحقق ہو گئی مفارقت لفظین کے درمیان بوجہ تفریقہ کے مرکوبین کے درمیان، جیسا چلو جی، جیسا کہ لفظ انسان اس کا معنی اپنا ہے اور لفظ فرس اس کا معنی اپنا ہے جی۔ اس لیے کہ مباینت مفارقت ہے، اور جب مختلف ہو گیا معنی تو نہ ہوئی سواری ایک، بس متحقق ہو گئی مفارقت لفظین کے درمیان بوجہ تفریقہ کے سواریوں کے درمیان، جیسے لفظ انسان اور لفظ فرس۔ من الناس من ظن ان مثل الناطق والفصیح ومثل السیف والصارم من الالفاظ المترادفہ لے لصدقہما علی ذات واحدہ۔ صبر۔ اچھا جی، اور نال پھر چونڈی چھونڈی ورنی پیندی ہے جی۔ بعض لوگوں نے ظن کیا کہ ناطق اور فصیح یہ مترادفان ہیں، اور سیف اور صارم، صارم کا معنی کاٹنے والا، یہ دونوں کیا ہیں؟ مترادفان ہیں۔ چونکہ ناطق اور فصیح ایک ذات پر سچے آتے ہیں، اور سیف اور صارم بھی ایک ذات پر سچے آتے ہیں، تو بعض نے کہا کہ یہ اس طرح ہے۔ علامہ قطب الدین فرماتے ہیں اس طرح نہیں۔ کیا کہ جی، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ناطق اور فصیح یہ بھی مترادف ہیں، ان میں بھی ترادف ہے، اور سیف اور صارم یہ بھی ان میں بھی، کیونکہ یہ دونوں سچے آتے ہیں، ناطق اور فصیح ایک ذات پر، سیف اور صارم ایک ذات پر۔ منا وہ آگے آ رہا ہے سنیں۔ اور لوگوں میں سے بعض من وہ ہیں جنہوں نے ظن کیا کہ ناطق اور فصیح کی مثل اور سیف اور صارم کی مثل الفاظ مترادفہ سے ہیں۔ کیوں؟ بوجہ سچے آنے دونوں کے ایک ذات پر جی۔ اور لوگوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے ظن کیا یہ کہ ناطق اور فصیح کی مثل اور سیف اور صارم کی مثل الفاظ مترادفہ سے ہیں بوجہ سچے آنے دونوں کے ذات واحدہ پر جی۔ وَهُوَ فَاسِدٌ، اگے لأن الترادف هو الاتحاد في المفهوم لل لا الاتحاد في الذات۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ ظن فاسد ہے، اس لیے کہ ترادف کا پہلے معنی تو سمجھیں۔ ترادف ہے اتحاد فی المفہوم، نہ کہ اتحاد فی الذات۔ کیا کہ جی، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ ظن فاسد ہے اس لیے کہ ترادف وہ اتحاد فی المفہوم ہے، نہ کہ اتحاد فی الذات۔ سمجھے؟ اور یہ جو دو ہیں نا، ان میں ذاتاً تو اتحاد ہے، مفہوماً اتحاد نہیں ہے۔ ناطق کا معنی ہے وہ ذات جس کے لیے نطق ہے، یا مدرک الکلیات والجزیات۔ فصیح پڑھ چکے وہ جس کے ساتھ فساد قائم ہو، تو مفہوم ایک ہے کہ دو۔ سیف وہ جو تلوار ہے، صارم کاٹنے والی تلوار ہو یا کوئی اور ہو جی، تو مفہوم ان کے اپنے اپنے۔ اگرچہ کہ جو مثلا مولوی ویس ہے تو اس میں فساد بھی ہے، تو ہم دونوں ناطق اور فصیح سچے آگے ہیں۔ تلوار کاٹنے والی بھی ہوتی ہے، لہذا اس پر سیف اور صارم سچے آگے، لیکن مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور ترادف یہ ہے کہ مفہوماً متحد، مفہوماً مصداقاً نہیں جی، اور سمجھ گئے؟ ہاں چلو جی۔ اور یہ فاسد ہے اس لیے کہ ترادف
وہ اتحاد فی المفہوم ہے اتحاد فی المفہوم، نہ کہ اتحاد فی الذات. تو ان میں اتحاد فی المفہوم کوئی نہیں ہے. مفہوم اپنا اپنا ہے، معنی وکھرا وکھرا. انہیں تو کرمالے سمجھو جی. اور یہ ظن فاسد ہے اس لیے کہ ترادف وہ اتحاد فی المفہوم ہے نہ کہ اتحاد فی الذات. نعم. الاتحاد فی الذات من لوازم الاتحاد فی المفہوم. بس ہاں، اتحاد فی الذات جو ہے نا، یہ اتحاد فی المفہوم کے لوازم سے ہے. جن میں اتحاد فی المفہوم ہوگا تو خام خواہ اتحاد فی الذات تو ہوگا. جیسا کہ لفظ لیس اور اسد ان دونوں کا مفہوم ایک ہے تو مصداق بھی ایک ہی ہے. حضرت شیر صاحب اور دوسری کیا مثال دی تھی؟ متبائنان کی تھی. تو یعنی جہاں مفہوماً ایک ہوں گا نا، دونوں لفظوں کا مفہوم ایک ہوگا تو خام خاص مصداق بھی ایک ہوگا. مصداق بھی تو یہاں سے مغالطہ لگا ہے جی. کیا ہاں، ہاں جہاں اتحاد فی الذات ہوگا وہاں نہ جہاں اتحاد فی ہوگا تو اس کے لوازم سے ہے، کہ وہاں اتحاد فی الذات ہوگا بدون بدون العکس. عکس نہیں ہے کہ جہاں مصداقاً ایک ہو مفہوماً بھی ایک ہو. یہ نہیں ہے. کیا ہے؟ جہاں مصداقاً مفہوم بدون العکس. مصداقاً کہ مصداقاً اگر ایک ہو تو خام خواہ ذات بھی ہے. نہ مفہوماً بھی ایک ہو. یہ نہیں ہے. جو مفہوماً ایک ہیں وہ ذاتاً ایک ہوں گے، لیکن جو ذاتاً ایک ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوماً بھی ایک ہوں. سمجھ گئے؟ ہاں. اتحاد فی الذات اتحاد فی المفہوم کے لوازم سے ہے مفہوم کے لوازم سے ہے بغیر عکس کے. یعنی نہیں اتحاد بحسب المفہوم من لوازم اتحاد بل ذات. جی ہاں، اتحاد فی الذات اتحاد فی المفہوم کے لوازم سے ہے بغیر عکس کے. بغیر عکس کے. وہ دیکھو نا حاشیت ہے جو فاسد لأن الترادف، یعنی اللہ تقدیر تسلیم اتحادہما فی الذات کے ذاتاً تو متحد ہیں لیکن ترادف اس لیے کہ ترادف نام ہے کس کا؟ نہ کہ ایک. دوسرا اعتراض باوجود کہ ناطق اور فصیح ذاتاً بھی بعض دفعہ متحد نہیں ہیں. کیوں؟ لصدق کے ناطق کے بوجہ سچے آنے ناطق کے اس پر کہ نہیں سچا تھا اس پر فصیح علیحدہ علیحدہ. اور اسی طرح سیف اور صارم بوجہ سچے آنے تلوار کے سیف کے اس پر کہ نہیں سچا تھا اس پر صارم تو عام ہے کاٹنے والی کوئی بھی چیز ہو. اور اتحاد فی الذات یہاں وہ یہ ہے کہ نہ سچا ہے ہر ایک ان دونوں سے مگر اس پر کہ سچا اس پر دوسرا. یہ اتحاد فی الذات ہے جی. اور اتحاد یعنی ترادف ہے وہ مفہوماً ایک ہونا ہے دونوں کا. جی سمجھے ہی؟ چلو جی من کر لے ہی آگے چل. قال وأما المركب فهو إما تام وهو الذي يصح السقوط عليه باللہ من الشیطان أو غير تام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ فرماتے ہیں رسالہ شمسیہ کے مصنف علامہ نجم الدین علی بن عمر بن علی قزوینی رحمہ اللہ. علامہ قزوینی فرماتے ہیں اور بہرحال مرکب یا وہ تام ہے یا غیر تام ہے. تام وہ ہوتا ہے کہ اس پر سکوت صحیح ہو. جی کیا کہ جی علامہ قزوینی فرماتے ہیں کہ بہرحال مرکب یا وہ لفظ مرکب مراد جی یا وہ تام ہے یا وہ غیر تام ہے. لفظ مرکب تام وہ ہوتا ہے کہ اس پر سکوت صحیح ہو. سنیں جی یہ نہیں پڑھی عبارت کالا
فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور بہرحال مرکب پس وہ یا تام ہے اور مرکب تام وہ ہوتا ہے کہ صحیح و سکوت اس پر اور متکلم کا سکوت یا مخاطب کے پوچھنے والی پریشانی ختم ہو جائے جی یا غیر تام جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے لفظ مرکب پس وہ یا تام ہے اور وہ مرکب تام وہ ہے کہ صحیح و سکوت اس پر یا غیر تام ہے والتام ان احتمل الصدق والکذب فهو الخبر والقضیۃ وَإِن لم يحتمل فهو الانشاء مرکب تام اگر صدق اور کذب دونوں کا اعتماد رکھے تو یہ خبر اور قضیہ ہے، اور اگر مرکب تام صدق کذب کا احتمال نہ رکھے تو یہ انشاء ہے۔ کیا کہ مرکب تام اگر صدق اور کذب کا احتمال رکھے تو یہ خبر اور قضیہ ہے، اور اگر صدق کذب کا احتمال نہ رکھے تو یہ انشاء ہے۔ اور مرکب تام اگر احتمال رکھے صدق اور کذب کا تو پس وہ خبر اور قضیہ ہے، اور اگر نہ احتمال رکھے تو پس وہ انشاء ہے جی۔ اور مرکب تام اگر احتمال رکھے صدق اور کذب کا پس وہ خبر اور قضیہ ہے، اور اگر نہ احتمال رکھے تو پس یہ انشاء ہے۔ فائن اب انشاء کی تقسیم فَإِن دَلَّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ دَلَالَةً أَوَّلِيَّةً أَيْ وَضْعِيَّةً فَهُوَ مَعَ الِاسْتِعْلَاءِ أَمْرٌ كَقَوْلِنَا اضْرِبْ أَنْتَ وَمَعَ الْخُضُوعِ سُؤَالٌ وَدُعَاءٌ وَمَعَ التَّسَاوِي الْتِمَاسٌ۔ ایشا بس انشاء اگر دلالت کرے طلب فعل پر، انشاء اگر دلالت کرے طلب فعل، دلالت اولیہ، دلالت یعنی وضعیہ، یعنی اب متن میں پہلی مرتبہ اے آئی ہے جی وضاحت کرنی پڑی۔ دلالت اولیہ سے کیا مراد ہے؟ دلالت وضعیہ، کہ انشاء اگر دلالت کرے طلب فعل پر دلالت وضعیہ تو پھر یہ جو طلب فعل ہے متکلم کی مخاطب سے، یہ مع الاصطلاح ہوگی یا مع الخضوع و ثواب خضوع ہوگی یا مع التساوی ہوگی۔ اگر مع الاصطلاح ہے تو اس انشاء کا نام امر ہے، اگر مع الخضوع ہے تو اس کا نام سوال اور دعا ہے، اگر مع التساوی ہے تو اس کا نام التماس ہے۔ کیا کہ جی اگر انشاء دلالت کرے طلب فعل پر دلالت اولیہ یعنی دلالت وضعیہ، یہ انشاء اب یہ جو طلب ہے، طلب پھر اس کی تین صورتیں ہیں۔ یہ طلب مال اصطلاح ہے تو یہ امر ہے، جیسے کہ اضرب، ہمارا قول اضرب انت جی، اور یہ طلب مال خضوع سوال اور دعا ہے، اور مع التساوی التماس۔ چلو جی پس اگر دلالت کرے انشاء طلب فعل پر جی ایشا بس دلالت اولیہ یعنی دلالت وضعیہ تو پس وہ انشاء بے اگر دلالت کرے فعل پر طلب فعل پر تو پس وہ انشاء استعلاء کے بھئی اپنے آپ کو غالب سمجھنا، پس وہ مع الاستعلاء امر ہے، جیسے ہمارا قول اضرب انت، اور اپنے آپ نو دوجے نال وڈیا سمجھ کے آکھنا، اور مع الخضوع سوال اور دعا ہے، اور مع التساوی التماس ہے، برابر سمجھ کے آکھنا ہے، گزارش ہوندی جی علم ید اللہ۔ اور اگر انشاء اگر انشاء نہ دلالت کرے طلب فعل پر دلالت وضعیہ، دلالت تو یہ تنبیہ ہے، یہ اس انشاء کا نام ہے۔ یہ منطقیوں کی تقسیمیں ہیں جی، ناو میں جو پڑھی تفصیل وہ تو اور ہے جی، اصول فقہ میں تفصیل پڑھی ہے وہ اور ہے، جو یاد کرنی وہ ہے جو اصول فقہ میں پڑھی ہے جی۔ اگر انشاء
انشاء دلالت نہ کرے طلب فعل پر تو یہ انشاء تنبیہ ہے، اور اگر نہ دلالت کرے انشاء طلب فعل پر دلالت اولیہ یعنی وضعیہ تو یہ انشاء تنبیہ ہے۔ اور اگر نہ دلالت کرے انشاء طلب فعل پر تو یہ انشاء تنبیہ ہے۔ بیاندار جو التمنی والترجی والتعجب والقسم والنداء، اس کے اندر یہ سارے داخل ہیں، اس کے اندر تو منطقیوں کے ہاں تمنی، ترجی، تعجب، قسم، ندا یہ سارے تنبیہ ہیں، یہ سارے بہرحال انشاء کی تو قسمیں ہیں، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو کہ کوئی نہیں قسمیں ہیں کیا کہ جی اس میں داخل ہیں، تنبیہ میں داخل ہیں تمنی، ترجی، تعجب، قسم اور ندا، اور مندرج ہیں تنبیہ میں تمنی اور ترجی اور تعجب، او فعل تعجب یار تے لیتا لالا تمنی ترجی اور قسم اور ندا، جی یہ سارے انشاء ہیں جی۔ اور مندرج ہیں تنبیہ میں تمنی، ترجی اور تعجب اور قسم اور ندا۔ وَأَمَّا غَيْرُ التَّامِّ فَهُوَ إِمَّا تَقْيِيدِيٌّ كَالْحَيَوَانِ النَّاطِقِ وَإِمَّا غَيْرُ تَقْيِيدٍ كَالْمُرَكَّبِ مِنْ اسْمٍ وَأَدَاةٍ أَوْ كَلِمَةٍ وَأَدَاةٍ۔ اچھا جی، یا او مرکب فَهُوَ إِمَّا تام و اما غیر التام، یا مرکب غیر تام ہے، یا مرکب تو پھر یہ دو قسم ہے، تقییدی تے غیر تقییدی۔ تقییدی یہ ہے کہ دوسری جز پہلی جز کی قید بنے یعنی صفت بنے، جیسے الحیوان الناطق، یہ لفظ جو ہے معنی تو معنی یہی ہے۔ یا غیر تقییدی ہے وہ کون ہے کہ اسم اور ادات جمع حرف نہیں آکھنا، چونکہ یہ ادات کہتے ہیں، اسم اور ادات جمع ہو جائے بے زیدن کی نہ وہ بے زیدن نہیں، بے زیدن تو یہ ادات اور اسم ہیں جی۔ کلمہ اور ادات جمع ہو جائے جیسے قد ضربا، تو قد ضربا یہ بھی مرکب ہے، بے زیدن بھی مرکب ہے، کن کے نزدیک، جبکہ نحویوں کے نزدیک یہ مرکب نہیں ہے جی، کہ ہیں قد کے ذریعے ماضی قریب بنی ہے ضربا جی، یہ تو ہاں جی کیا کیا جی۔ یا مرکب غیر تام ہوگا، مرکب غیر تام کی پھر دو صورتیں ہیں، یا مرکب غیر تام تقییدی ہوگا یا غیر تقییدی ہوگا۔ تقییدی جیسے حیوان ناطق، اور غیر تقییدی جیسے جو مرکب ہے اسم سے اور ادات سے، جیسے بے زیدن کلمہ اور ادات سے جیسے، اور یا مرکب غیر تام ہے، پس مرکب غیر تام یا تقییدی ہے، جیسے الحیوان الناطق انجاخنا ہے، اور یا غیر تقییدی ہے مثل اس کے، یعنی مثل اس مرکب کے جو مرکب ہے اسم اور ادات سے، جیسے بے زیدن، یا مرکب ہے کلمہ اور ادات سے جیسے قد ضربا جی شبہ جی۔ یا مرکب غیر تام ہے، پس مرکب غیر تام یا تقییدی ہے جیسے الحیوان الناطق، یا مرکب غیر تقییدی ہے، مرکب غیر تام غیر تقییدی ہے، جیسے وہ جو مرکب ہے اسم اور ادات سے جیسے بزیدن، یا مرکب ہے کلمہ اور ادات سے اقول لما فرغ عن المفرد واقسامہ شرع فی المرکب واقسامہ۔ شارح علیہ رحمہ ربط ضبط بیان کرتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے الفاظ کی بات شروع کی ہوئی تھی، لفظ مفرد سے فارغ ہوئے اور اس کے اقسام سے بھی، تو اب شروع ہوتے ہیں مرکب اور مرکب کے اقسام میں، کیا کیا جی؟ شارح فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ جب مفرد اور اس کی اقسام سے فارغ ہوئے تو اب شروع ہوتے ہیں مرکب اور مرکب کی اقسام۔ میں کہتا ہوں جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ لفظ مفرد سے اور اس کے اقسام سے، تو شروع ہوتے ہیں مرکب میں اور اس کے اقسام میں۔ یہ مرکب میں مفرد میں کا مطلب ان کی تعریف جی۔ میں کہتا ہوں کہ جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ لفظ مفرد اور اس کی اقسام سے تو شروع ہوتے ہیں مرکب اور اس کی اقسام میں جی۔
وهو إما تام أو غير تام لأنه لأنه إما أن يصح السكوت عليه يفيد مخاطبة مخاطبة فائدة تامة ولا ولا يكون يكون حينئذ مستتبعا للفظ آخر ينتظره المخاطب كما كما إذا قيل زيد فيبقى المخاطب منتظرا لأن يقال قائم أو قاعد مثلا بخلاف خلاف ما إذا قيل زيد قائم وإما إما أن لا يصح السكوت عليه فإن صح السكوت عليه فهو المركب التام وإلا فهو المركب الناقص وغير التام ولا والمركب التام إما أن يحتمل الصدق والكذب فهو الخبر والقضية أو لا يحتمل فهو الإنشاء. چلو جی. تو علامہ فرشارے فرماتے ہیں کہ مرکب یا تام ہے یا غیر تام کا نام مرکب غیر کلام بھی ہے، اس لیے کہ مرکب دو آل سے خالی نہیں، یا یہ کہ صحیح ہوگا سکوت مرکب پر. سوال ہے بھی سکوت عبدالجلیل جس ٹائم مرضی کرے ان کو ڈانگ لا کے پیچھے لگا ہے، صرف زال چا بولے زید چپ کر جائے تو سکوت صحیح ہے جی، یہ کیڑی پریشانی ہے جی. کہتے یہ مطلب نہیں ہے، یعنی متکلم نے جو بات کی ہے وہ فائدہ دے مخاطب کو فائدہ تامہ، یہ سکوت صحیح مراد ہے یہ، اور نہ ہو اس وقت تقاضا کرنے والا وہ جملہ لفظ آخر کا کہ انتظار کرے اس کا مخاطب، یہ مطلب ہے کہ اس کا سکوت صحیح ہو. کیا کہ جی مرکب دو حال سے خالی نہیں، یا وہ تام ہے یا غیر تام ہے، اس لیے کہ یہ کہ صحیح ہوگا سکوت مرکب پر. صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ مرکب جو ہے نا مرکب فائدہ دے گا مخاطب کو، اور تفصیلی بھی سیدھی تفصیل ہے فائدہ تامہ دی، اور نہ ہوگا اس وقت کون وہ مرکب پیچھے لانے والا لفظ آخر کو کہ جس کا مثلا جب کہا جائے زیدن تو اب مخاطب کو میں باقی ہے مخاطب دراحلے کے انتظار کر رہا ہے، وہ کس چیز کا کہ جی زید کے ساتھ قائمن یا قائدن بولو، خالی پلیٹ تو نہیں پہ جلوہ بھی پاؤ دیجیے جی. مثلا مثال کے طور پر برخلاف جب کہ مڈوئی متکلم نے ابتدا سے کہہ دیا زید قائم، تو اب انتظار کوئی نہیں. اب یا دوسری صورت یا یہ کہ نہیں صحیح ہوگا سکوت اس مرکب پر، اس صحیح نہیں بلکہ انتظار ہوگا، ظاہر وہ واضح ہے جی. تو اگر سکوت صحیح ہو مرکب پر تو یہ مرکب تام ہے، اور اگر سکوت صحیح نہیں تو اس کے دو نام ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام. دو آل سے خالی نہیں، یہ صدق کذب کا احتمال رکھے گا یا نہیں رکھے گا تو اس کا نام خبر، اور قضیہ احتمال نہیں رکھے گا تو اس کا نام انشاء ہے. کیا کہ جی جیسے کہ جب متکلم نے کہا زید، اب مخاطب کو انتظار باقی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی خبر ذکر کرے. مسند لائے تو آ گیا مسند بھی ذکر کرو، برخلاف اس صورت جب کہ مسند لائے دونوں ذکر کر دے زید قائم، تو اس نے فائدہ پورا ہو گیا جی. یا یہ کہ مرکب پر سکوت صحیح نہیں ہوگا، اگر سکوت صحیح ہو مرکب پر تو یہ مرکب تام ہے، اور اگر مرکب پر سکوت صحیح نہ ہو تو یہ مرکب ناقص اور غیر تام ہے. پھر مرکب تام کی دو قسمیں کہ مرکب تام جو ہے وہ صدق کذب کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، تو خبر اور قضیہ ہے، نہیں رکھتا ہے تو قضیہ ہے، اور اگر احتمال صدق کذب کا نہیں رکھتا تو یہ انشاء ہے. چلو کتوں مڈو نا واہ ہو واہ اتو ہی نا. اور وہ یعنی مرکب یا تام ہے یا غیر تام ہے، اس لیے کہ مرکب یا یہ کہ صحیح ہوگا سکوت اس پر
یعنی فائدہ دے گا مرکب مخاطب کو فائدہ تامہ، مرکب مخاطب کو فائدہ تامہ، اور نہیں ہوگا مرکب اس وقت تقاضا کرو مستدعین، تقاضا کرنے والا لفظ آخر کا، ایسا لفظ آخر کہ انتظار کر رہا ہے اس کا مخاطب۔ اب دونوں کی مثالیں دیتے ہیں، دونوں کی، جیسا کہ جب کہا جائے زید تو پس باقی ہے مخاطب درا حال ہے کہ انتظار کرنے والا ہے اس بات کا کہ کہا جائے قائم یا قائد، مثلا بھی کوئی اور بھی خبر ہے کہ ضروری دو ہی تین، برخلاف و صورت کے جب کہا گیا زید قائم، آگے سمجھ، اب انتظار کوئی نہیں ہے۔ اچھا، او اما ان یصح السکوت علیہ، اور یا یہ کہ نہیں صحیح ہوگا سکوت مرکب پر۔ کس طرح بھائی؟ فائدہ تامہ، ابھی انتظار باقی ہے، سنیں جی اس پر۔ پس اگر صحیح ہو سکوت مرکب پر تو پس وہ مرکب تام ہے، وگرنہ یعنی اگر سکوت صحیح نہیں تو پس وہ مرکب ناقص ہے اور مرکب غیر تام ہے۔ اور مرکب تام پھر دو صورتیں ہیں، مرکب تام یا یہ کہ احتمال رکھے گا صدق اور کذب کا تو پس وہ خبر اور قضیہ ہے، یا احتمال نہیں رکھے گا تو پس وہ انشاء ہے۔ آگے وہ مشہور سوال ہے کہ خبر نفس الامر کے اعتبار سے یا صرف سچی ہوتی یا صرف یہ دونوں کا احتمال، تو پھر حمیر تو لگی وہ سوال جواب پڑھنے۔ جی شابہ جی، اور مرکب یا تام خبر میں نہ ایسل خبر، جی یا تام ہے یا غیر تام ہے، جی، اس لیے کہ مرکب یا یہ کہ صحیح ہے سکوت مرکب پر، جی، یعنی فائدہ دے گا مرکب مخاطب کو فائدہ تامہ، اور نہ ہوگا مرکب اس وقت پیچھے لانے والا، یعنی تقاضا کرنے والا، تقاضا کرنے والا لفظ آخر کو کہ انتظار کرے اس کا مخاطب۔ جیسا کہ جب کہا جائے زید پس باقی رہے گا مخاطب درا حال کے انتظار کرنے والا ہے اس بات کا کہ کہا جائے قائم یا مثلا، برخلاف اس صورت کے کہ جب کہا جائے زید قائم، اور یا یہ کہ نہیں صحیح ہوگا سکوت مرکب پر، پس اگر صحیح ہو سکوت مرکب پر پس یہ مرکب تام ہے، وگرنہ پس یہ مرکب ناقص ہے اور مرکب غیر تام ہے۔ اور مرکب تام یا یہ کہ اعتماد رکھے گا، کا پس یہ مرکب تام خبر اور قضیہ ہے، یا نہیں احتمال رکھے گا صدق اور کذب کا، پس یہ مرکب انشاء ہے۔